امریکہ میں انتخابی معرکہ ایک دن کی دوری پر اگلا امریکی صدر کون ہوگا؟ ٹرمپ اور جو بائیڈن میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ نیو یارک سمیت کئی ریاستوں میں جلسے اور ریلیاں جاری۔ امیگریشن قوانین کے خلاف تارکین وطن کا احتجاج۔ عوامی سروے رپورٹس میں جو بائیڈن کو ٹرمپ پر واضح برتری حاصل۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم صدارتی الیکشن ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیگ پیک کر کے گھر چلے جائیں۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا فلڈیلفیا میں انتخابی ریلی سے خطاب۔ جو بائیڈن ایک کرپٹ سیاستدان ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام۔ کہا کہ اگر جو بائیڈن جیت گیا تو چین امریکہ کا مالک بن جائے گا۔ بیانات مسترد کر دیے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سیاسی، انتظامی اور معاشی اصلاحات گلگت بلتستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہیں۔ ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے۔ یہ ساری قوم دیکھے گی۔ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا۔ جلد عوام دیکھیں گے کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کس کو پسینہ آتا ہے۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کو وارننگ۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے میر جعفر، میر صادق اور ایاز صادق کو دیکھیں گے۔ جمہوریت کا راگ الاپنے والے ہی جمہوریت پر حملہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن بلیک میل کرنے میں ناکام ہو گئی تو آرمی اور ISI چیف کے خلاف باتیں شروع ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ اپوزیشن وزیر اعظم سے NRO نہیں چھٹکارا مانگ رہی ہے۔ کپتان نے کشمیر کا سودا کیا اور اپوزیشن پر غداری کا الزام لگا دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا غزر میں جلسے سے خطاب۔ حکومت پر کڑی تنقید۔ بولے کہ PTI حکومت نے بے روزگاری اور غربت میں اضافہ کیا۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے عوام کو بے روزگار کر دیا۔ گھر دینے کا وعدہ کیا تو گھر چھین لیے۔ لوگ فاقے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مطالبہ آئین سے متصادم ہے تو نہ نواز شریف کا ساتھ دینا، نہ مریم نواز کا ساتھ دینا۔ ہم نے وردی کے اوپر الزام نہیں لگانا۔ میرے فوجیوں کی وہ والی وردی ہے جو سیاچن میں ہماری حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ میرے مطالبات آئین کے خلاف ہوں تو مت ماننا، مریم نواز کا نون لیگ کے شیر جوانوں کو پیغام۔ وفاقی وزراء کے بیانات بھی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ جواب مانگنے پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں۔ ایاز صادق کا اشارہ، سلیکٹڈ حکومت تھی، ادارے نہیں۔ ووٹ کو عزت ملے تو نوجوانوں کو روزگار اور لیپ ٹاپس ملتے ہیں۔ نون لیگ کے نائب صدر نے لاہور میں شیر جوان تحریک کا آغاز کر دیا۔ سیاست اور جرم کو الگ رکھنا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ قوم نواز شریف اور قومی مفادات میں سمجھتے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ نواز شریف جمہوریت کے جیم، نظریاتی کے نون سے بھی ناواقف۔ ان کے نزدیک جمہوریت آل شریف کی نسل در نسل غلامی، مال بناؤ کا نام ہے۔ 27 فروری ہماری مسلح افواج کی جیت تھی۔ ہم غداری کے فتوے نہیں بانٹ رہے۔ یہ لوگ بیرونی لابی سے طے شدہ منصوبے پر عمل کر رہے ہیں۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ساری تحریک NRO کے گرد گھوم رہی ہے۔ چوروں اور لٹیروں کو کسی صورت کوئی ریلیف یا NRO نہیں ملے گا۔ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ آرمی چیف کا تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا۔ وہ ہمارے فورن منسٹر صاحب کو کہہ رہے تھے پولیٹیشینز ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے آرمی چیف کا نام نہیں لیا ہے۔ فواد چودھری نے بھی ایاز صادق کی حمایت کر دی۔ وزیر سائنس کا انڈین چینل کو منہ توڑ جواب۔ بھارتی صحافی پر واضح کر دیا کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ ایاز صادق نے آرمی چیف کا نام لیا، نہ ہی ان پر کوئی الزام لگایا۔ جو ان کے بارے میں نے کہا وہ افواج پاکستان پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ کہاں سے حب الوطنی نظر آتی ہے کہ ہندوستان کا پرچم پاکستان میں لگا دیا جائے۔ NRO مانگا نہ ہی چاہتے ہیں۔ لیگی رہنما ایاز صادق کا کہنا ہے کہ بیان کو حکومت افواج پاکستان پر ڈال رہی ہے جو مناسب نہیں۔ کہاں کی حب الوطنی ہے کہ بھارتی پرچم پاکستان میں لگا دیا جائے۔
اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات پر حکومتی بیانیہ. مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 8 نومبر کو اسلام آباد میں طلب کر لیا. اجلاس میں حکومت مخالف تحریک کو مزید مؤثر بنانے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت آج پھر ہوگی. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کو جوڈیشل ریمانڈ کے بعد احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا جائے گا. نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے. قیام سے اب تک ادارہ 466 ارب روپے برآمد کر چکا ہے. چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں کہ نیب ہیڈ کوارٹرز میں انسداد منی لانڈرنگ سیل بنایا, کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کا نظام متعارف کرایا, کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. جھوٹ کا ورلڈ کپ ہوتا تو عمران خان وہ بھی جیت لیتے. امیر جماعت اسلامی کا باجوڑ میں جلسے سے خطاب. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت میں جو ہوتا تھا وہی اس دور حکومت بھی ہو رہا ہے. چہروں کی نہیں نظام کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی کا حکومت مخالف تحریک کا آغاز. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستان میں احتجاج کا سلسلہ جاری. سیاسی مذہبی جماعتوں وکلاء کی جانب سے فرانسیسی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے. فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرنے اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ. دنیا بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 12,04,150 سے تجاوز کر گئی. 4,67,50,000 سے زائد متاثر. فرانس میں 24 گھنٹوں کے دوران 46,290 نئے کیسز رپورٹ. 231 افراد جان سے گئے. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے خود کو قرنطینہ کر دیا. ٹیڈروس نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کسی سے ملاقات کی جس کا کورونا مثبت تھا. ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی. مزید 17 اموات. تعداد 6,823 ہو گئی. 24 گھنٹے کے دوران 977 نئے کیسز رپورٹ. وفاقی وزیر علی زیدی اور لیگی رہنما مصدق ملک بھی وائرس کا شکار. این سی او سی کی SOPs پر عمل درآمد کے لیے عوام سے تعاون کی اپیل. سندھ میں انسداد پولیو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا. کراچی, حیدرآباد اور میرپور خاص میں 8 نومبر تک 60 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. جنگ میں تھانہ مسن کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ. 3 ڈاکو ہلاک, 3 فرار ہو گئے. کراچی کے علاقے کرنگی میں عوامی کالونی میں فائرنگ کے تبادلے میں مبینہ ڈاکو مارا گیا. ادھر لاہور مانگا منڈی میں مبینہ پولیس مقابلے میں خطرناک اشتہاری ملزم شمشیر عرف چھمی ہلاک, 2 ساتھی فرار ہو گئے. ساہیوال میں لین دین کے تنازع پر بااثر زمیندار نے بچوں پر پیٹرول چھڑک کر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس پر مقدمہ درج. 1 ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. کبیروالا میں مبینہ طور پر لڑکی کا اغوا اور زیادتی کی کوشش. ویڈیو لیک ہونے پر DPO خانیوال کا نوٹس. 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری. پاکستان کی جانب سے شامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے سامان کا تحفہ. PIA کا خصوصی طیارہ 26 ٹن امدادی سامان لے کر دمشق پہنچ گیا. امدادی سامان میں میڈیکل آلات اور ذاتی حفاظتی سامان شامل.